بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِہ مُلْتَحَدًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 27۔ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے سنا دو، کوئی اس کی فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اور اگر کہیں تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔ یہ بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کے نزول کے بعد مشرکین مکہ کا جو رویہ تھا، اصلاً اس رویے پر تنقید ہے، اور اس جو وہ کچھ مطالبات کرتے تھے ان کا جواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ اس قرآن میں کوئی رد و بدل کرو، اور اس میں کچھ چیزیں ہماری بھی شامل کرو، یا یہ کہ آپ ہم سے اگر مصالحت کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ہماری بات پر آپ راضی ہوں، کچھ ہم پیچھے ہٹیں، کچھ آپ آگے بڑھیں، اس طریقے سے یہ معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں، جس طرح سے اس آیت کے اندر بات آ رہی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سوچ رہے ہیں یا اس بارے میں کہہ رہے ہیں، کوئی خیال ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے اور اصلاً انہیں سنائی جا رہی ہے کہ آپ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ مطالبہ اس لیے بھیجا ہے کہ نبی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، اللہ نے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی رد و بدل کر سکے، کوئی کمی اضافہ کر سکے اس کے اندر، اس کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے یہ کام کیا تو اس کے جو اثرات اور نتائج ہوں گے وہ اس کے حق میں نہایت بھیانک ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ غلط ہے، اور دوسری طرف جو یہ آپ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو گویا کہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ تو مانتے ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، یہ تو کچھ مصالحت کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ڈٹے ہوئے جمے ہوئے ایک ہی بات پر اپنی۔ تو یہ بات انہیں بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے احکامات میں اور اس کے جو اس نے دین عطا کیا، اس میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی، اس میں کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، لہذا تمہاری یہ بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ جواب اس آیت کے اندر دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کام کیا جائے لا مبدل لکلماتہ، یعنی اس میں کوئی تبدیلی جو ہے نہیں کی جا سکتی، ولن اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا ولن تجد من دونہ ملتحدا، تو اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کے لیے کوئی جائے پناہ اسے نہیں ملے گی۔ تو یہ بات گویا کہیے کہ مشرکین مکہ کچھ طریقے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے بتائی جا رہی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ فرمایا، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ یہاں بھی مشرکین کا ہی معاملہ ہے، اس آیت کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی معیت پر اپنے آپ کو مطمئن کر لو، اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟
جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ ابتدا میں جو لوگ ہیں ان میں عام طور پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کمزور ہیں، یعنی مالی حیثیت ان کی نہیں ہے، یا گویا کہیے کوئی سرداری کی شان ان کے اندر نہیں ہے. کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ غلام ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی اور جگہ کے رہنے والے ہیں اور یا کسی کی پناہ میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگ تھے. تو ان لوگوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے، یعنی سرداران مکہ جو ہیں وہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے اور یہ کہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے اپنی مجلس میں ایسے لوگوں کو جگہ دے رکھی ہے. ایک روایت میں بات آتی ہے اس حوالے سے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی سردار ان کا جو ہے مشرکین کا وہاں پر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ آپ ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور بھی دیگر جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مالی حیثیت سے یہ گویا کہیے کہ بہت ہی کمزور لوگ ہیں. اور ان میں سے جیسے بلال اور بلال جو ہیں اور یہ تو خود غلام ہیں، پھر آزاد کیا ہے، یعنی خرید کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہے. اسی طرح سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ یہ کوئی بڑا قبیلہ نہیں، ان کا کوئی معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. ہماری باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یاسر ان کے بیٹے عمار ہیں یہ. تو غرض یہ کہ یہ ان کے بارے میں ان کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے ساتھ اب نہیں بیٹھ سکتے، یا تو ہمارے لیے الگ مجلس بنائی جائے ہم وہاں آپ کی بات سن لیں، یا انہیں اپنی مجلس سے آپ رخصت کریں تاکہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جواب دے رہے ہیں کہ ان کے کہنے سے آپ یہ کام نہیں کریں گے. یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ آپ خود بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی آپ کی نظر میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی ان کے بارے میں کوئی یعنی غلط فہمی یا کوئی اس طرح کی بات کہ آپ انہیں کم درجے کے لوگ سمجھتے ہو، آپ کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے. لیکن دعوت کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے بعض لوگ اس بات کو اس طرح کہنے لگے تھے کہ اگر یہ سرداران قریش یہ چاہتے ہیں کہ بات سننے کے لیے یہ آئیں اور اس طرح سے ان کی مجلس سے یہ لوگ نکل جائیں تو ہم کچھ دیر کے لیے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں، آئیں یا آپ کی مجلس میں آ کر بات سنیں، یا ان کے لیے الگ مجلس بنائی جا سکتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر یہ بات کی کہ ایسا اللہ کو گوارا نہیں ہے. اللہ اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ جو لوگ اپنے زوم میں ہیں اور اپنے زوم میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہٹاؤ تو ہم آ کر یہ بات سنیں. یہ بات اتنی قیمتی ہے کہ جس کی غرض ہو وہ آ کر سنے، اور جس کی غرض جو نہیں سننا چاہتا تو نہ سنے، زبردستی اسے سنائی نہیں جائے گی. اور اللہ کی نظر میں جو قیمتی لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو اس دعوت کو قبول کرتے، اس پر ایمان لاتے ہیں اور نبی اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے بنتے ہیں. جیسے کہا اس میں کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کی بندگی اختیار کر لی ہے انہوں نے، اللہ کے بندگی میں جو ہے وہ کہ یہ شب روز مشغول ہیں. تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں زیادہ قیمتی ہیں. یہ جو دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم پھول رہے ہو، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لہذا وہ لوگ جن کے دلوں میں اخلاص ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ایک کمزور فرد سمجھے جاتے ہوں، لیکن انہی کی قدر و قیمت ہے جو اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے. تو یہاں پر جس انداز سے بات کی ہے صرف اسی مقام پر یہ بات نہیں ہے، اور بھی قرآن مجید میں کئی مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے. دیگر انبیاء کے حوالے سے بات کی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے قوم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو رذیل یعنی کمزور لوگ، ہمارے اندر کوئی باعزت لوگ نہیں ہیں، وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں. یعنی یہ اس طریقے سے ان کے بارے میں کہتے تھے. تو یہ بات نوح علیہ السلام نے کہا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کوئی بھلائی عطا نہیں کی ہے. اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے پاس ان کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے. تو ایک بات تو یہ کہ یہ کام نہیں کیا جائے گا. پہلی بات یہ بات کے ادوار میں بھی اس بات کو اپنے سامنے رکھا جائے گا کہ جو دینی تحریکیں ہیں اور جو دینی جماعتیں ہیں جو اپنا اس کام کو انجام دینے کے لیے میدان میں اترتی ہیں، یہاں پر لوگوں کا مقام کس بنیاد پر بنے گا؟ اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر بنے گا، ان کے اندر موجود اخلاص کی بنیاد پر بنے گا، نہ تو ان کے کوئی دنیاوی منصب، جاہ، مرتبہ یا اس کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا کہ یہ صاحب دنیا کے اندر بڑا ان کا مقام ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے، بڑی ان کی پوچھ ہے، بڑا یہ کہیے کہ بڑا قبیلہ رکھتے ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب سرداران جو ہے کسی قوم کے سردار جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور کسی جماعت کا حصہ بنتے ہیں تو ان کے ذریعے زیادہ تقویت حاصل ہو، زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ ہے.
اور اس لیے یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف بھی توجہ دی جاتی ہے، انہیں بھی شامل کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اور انبیاء کا معاملہ بھی ہے کہ عام طور پر انہیں مخاطب کیا ہے، لیکن ان کی خاطر ان لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جو پہلے درجے میں ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ انبیاء پر پہلے مرحلے میں ایمان لانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی حیثیت سے کمزور لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایسی تحریکوں کا معاملہ بھی ہمارے سامنے اسی طرح آتا ہے کہ ان میں جو پہلے جو لوگ کہیں اس کا حصہ بنتے ہیں، ان میں عام طور پر جو ہے ایسے لوگ موجود نہیں ہوتے جو ذی حیثیت ہوں، مالدار ہوں، سردار ہوں، ان کا بڑا مقام ہو۔ ایسے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے جتنے کہ عام لوگ دوسرے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، وہ لوگ پہلے مرحلے کے اندر آتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بھی آتے ہیں لیکن اس طرح نہیں آتے کہ جس طرح دوسرے لوگ آئے ہیں، یعنی عام افراد جس طرح سے ان کی کثرت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین یہ بات کہتے ہیں کہ ان پر اپنے دل کو مطمئن کرو، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو ہٹانا نہیں ہے بلکہ انہی پر اپنے آپ کو فیکسو کر لو، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط طریقے سے نبھاؤ بناؤ کہ ان کا مقام اللہ کی نظر میں بڑا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ اور پھر یہ بات ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ اب یہ اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے اس طریقے سے انہیں ہٹانا چاہتے ہیں، انہیں بلانا چاہتے ہیں، یہ انہی کو بات ہے کہ تمہارے نزدیک یہ چیزیں ہیں، یا کوئی اور اگر اس طرح سوچتا ہو تو سوچے، لیکن اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، یعنی اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کی بات جو ہے جو ایسے آدمی کی کہ جس نے اللہ رب العالمین کے طرف رجوع نہیں ہے اس کا، بلکہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی پیروی یعنی اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، تو اس کے کہنے پر نہ چلا جائے۔ تو یہاں اطاعت اپنے وسیع مفہوم میں شامل ہوا ہے، یہ لفظ جو ہے یہاں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے جیسے کہا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، جو مسرفین ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو کہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کے حکم کی تعمیل نہیں کرنی ہے، ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آدمی اطاعت کس کی کرتا ہے، اپنے آپ کو کن کے حوالے کرتا ہے، کن کے مشورے پر عمل کرتا ہے، جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ اگر ایسا مشورہ دے رہے ہیں تو ان کا مشورہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور جب نظام اطاعت کا معاملہ آئے گا تو نظام اطاعت میں بھی نظارے جب اپنے عمرہ مقرر کیے جاتے ہیں، جب حاکم چنے جاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ایسے لوگوں کو نہیں چنا جائے گا کہ جو اللہ سے غافل ہیں، جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں، یعنی جو اس معاملے میں اپنے آپ کو گویا کہیے کہ خود ہی کوئی تکبر میں کسی اس میں مبتلا ہے، تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی یہ بات بتا دی کہ ان کی اطاعت نہ کرنا، اور پھر ساتھ ہی ان کی مزید ایک بات اور بتائی وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یعنی ان کا حال کیا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، تو جو خود خواہش نفس کے پیچھے جا رہا ہے، تو جب لوگ اس کے پیچھے جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ یعنی جو اللہ کے احکامات کے پیچھے نہیں چل رہا بلکہ خواہشات نفس کے پیچھے جا رہا ہے، تو خود بھی خراب، دوسروں کو بھی خراب کرے گا۔ تو اس لیے بات بتا دی کہ اطاعت کس کی کرنی ہے۔ تو اطاعت کا معاملہ اسی حوالے سے بھی آتا ہے کہ جو نظام اطاعت ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی جسے منتخب کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، تو اس کی اطاعت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ جو کہا کہ امرہ فرطا وکان امرہ فرطا، اس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر مبنی ہے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اس کا طریقہ کار افراط و تفرید پر، یعنی کبھی بیشی کسی معاملے میں جہاں اعتدال پر نہیں ہے، یعنی کسی ایک انتہا کبھی اس انتہا پر چلے گئے کبھی اس انتہا پر چلے گئے، تو یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ اعتدال یعنی بالکل ٹھیک جو طریقہ ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے مت چلو کہ جس نے اپنے زندگی کو بے اعتدالی کے ساتھ جو ہے وہ بسر کر رہا ہے۔ کیا اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر اس کے پیچھے یعنی بکٹٹ بھاگنے والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو صاحبان امر ہیں وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے، ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے، یہ پھر الگ بات آتی ہے کیسے ہونے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے، سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بات کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ امانتیں
ان کے اہل افراد کو سپرد کرو. تو یہاں پر قومی مناسب ہے یہاں امانت سے مراد, اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی صلاحیتیں اور ان کی قابلیتیں جو بیان کی ہیں, یعنی ایک آدمی دین کا بھی علم رکھتا ہے, اللہ سے تقویٰ بھی اختیار کرتا ہے, اور دنیا میں اس کام کو انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, تو وہ اس اعتبار سے بات ہے کہ وہ جو اپنے مقام پر آئی ہے. تو یہاں صرف یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی, ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا, اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اپنا امیر نہیں بنانا ہے, اپنا حاکم نہیں بنانا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. جس کا جی چاہے مان لے, جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ مہیا کر رکھی ہے, تیار کر رکھی ہے, جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور ان کا منہ بھون ڈالے گا, بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے, اللہ کے رسول یہ پیغام اللہ کا تم تک منتقل کر رہے ہیں, مانو گے تمہارا بھلا ہے, نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو انداز ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لائے, جس کا دل چاہے کفر کرے. یہ نہیں کہا بھائی اللہ کے واسطے ایمان لے آؤ, بھائی اللہ کے واسطے ایمان لے آؤ, یعنی کوئی غرض نہیں اٹکی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی کسی کے ساتھ میں کہ کسی کے آگے درخواستیں پیش کی جائیں, کسی کو کویا کہیے کہ بڑی گزارشات کر کے اسے ایمان کی طرف بلایا جائے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اللہ کو پسند ہی ہے کہ بندہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ اسے ہمدردی کرتا ہے, اس کی ہمدردی کی بنیاد پر یہ معاملہ ہے. اسے آگ سے اللہ بچانا چاہتا ہے, اس لیے اسے یہ باتیں پہنچا رہا ہے, اس لیے اسے یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی غرض بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو بے نیاز ہے, اسے پرواہ بھی نہیں ہے. یعنی اسے جہنم بنا رکھی ہے. یعنی جب لوگ نہیں مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہنم کن کے لیے بنائی ہے اللہ نے. تذکرہ اللہ تعالیٰ آگے کر رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گا وہ, تو اس لیے بات پوری طرح سے بتائی جا رہی ہے. اور اس کے لیے گویا کہیے کہ انہیں اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھانے کا حق ادا کر دیا جائے, مہلت بھی دی جا رہی ہے, سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لائے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا چاہے انکار کر دے, مرضی ہے اس کی, کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی اس کے آگے پیچھے بچھا نہیں جائے گا کہ اسے مجبور کیا جائے, اور نہ کوئی اسے خوشامد کی جائے گی. تو یہ معاملہ اس کا ہی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اختیار تو ہے کہ چاہے تو انکار کر دو, لیکن اس انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ سن لو. پہلے یہ سن لو کہ انکار کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ کی بات کو, اللہ کا انکار کرنا یا اللہ کے احکامات کا انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے, ایسے ظالموں کے لیے انا اعتدنا للظالمین, ظالم کسے کہتے ہیں؟ جس کا جو حق ہے وہ اسے ادا نہ کرے. یعنی اللہ کا حق ہے کہ آدمی اس کی بندگی کرے اور بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس کا مقام کسی اور کو اٹھا کے دے رہا ہے. جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کے حوالے کر رہا ہے, کسی اور کی بندگی کر رہا ہے, کسی اور کی اطاعت کر رہا ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی. انا اعتدنا للظالمین نارا, اللہ نے آگ تیار کی. اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہا؟ احاط بہم سرادقها, یعنی اس کی جو لپٹیں ہیں, یعنی سرادق کہتے ہیں اصلاً جو ہے یعنی جو کسی کے باؤنڈری جسے کہتے ہیں نا, باؤنڈری جو اس طرح سے کسی خیمے کے یا کسی گھر کے. تو اب یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہوتی ہے, وہ گھیرے میں یعنی گھر اس کے باؤنڈری اس کے گھیرے کے اندر ہے. تو اس اعتبار سے کہا کہ اس نے گھیرے میں لے لیا ان کو. کوئی دور نہ سمجھے اس کو کہ شاید پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کیا, جیسے کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے, یہ بات ان کے لیے طے ہو گئی. احاط بہم سرادقها, احاطہ کر لیا ہے ان دیواروں نے اس کا جو اس کے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. اور پھر یہ بات بتائی ایک مزید بات, وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, یہ جب وہ پیاس لگے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ جہنم کے جو عذاب ہیں ان کی تو
کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے سامنے، پھر اللہ کے رسول نے بتایا اس کے بارے میں، اور یہ بھی وہ چیزیں جو انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، ورنہ اس سے کہیں زیادہ انسان کی جنت بھی انسان نہیں سمجھ سکتا اس کی نعمتوں کے بارے میں پوری طرح، جہنم کے بارے میں نہیں جان سکتا پوری طرح سے، کس درجے کا عذاب ہے، کس درجے کی ذلت ہے، کس درجے کے خوفناک وہاں پر تکلیفیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف وہ جہنم کی وہ تکلیف جو انسان جلنے سے اور ان سب چیزوں سے جو ہے بھگت رہا ہوگا، فرمایا اتنی تکلیف اسے اس بات کی ہوگی کہ جو بھوک اسے ستائے گی، یعنی بھوک کا جو معاملہ ہے، اور بھوک اور پیاس دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، تو جو معاملہ ہے تو اس کی بنیاد پر ایسا ہوگا، اتنی بھوک ہوگی کہ وہ زقوم کا درخت کھا جائیں گے۔ زقوم کا درخت بتایا نا، یہ دوسرے مقام پر آتا ہے، یعنی جس کے شگوفے جیسے شیطانوں کے سر، یعنی اس کی کیفیت کیا ہے، ایسا کانٹے دار اس طرح کا، کھا لیں گے تو پیٹ میں کھولے گا، اس طرح یہ کیفیت، یعنی عام حالات میں انسان اسے کھا نہیں سکتا، لیکن بھوک کی شدت ایسی ہوگی کھا جائے گی۔ تو یہاں پیاس کی شدت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب وہ پانی کے مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ اب یہ اس کے لیے کل محل کا لفظ آیا ہے، اس میں بمائن کل محل، محل کے جو معاملے استعمال میں جیسے تیل کی تلچھٹ کا ہے، بعض کے نزدیک کیا ہے، لاوا، پگھلا ہوا لاوا ہوتا ہے، جیسے جب کوئی آتش فشاں پھٹتا ہے تو جو لاوا اس کے اندر سے بہتا ہے اسے کہتے ہیں لاوا، جو ہے یعنی کس درجے کا ہوتا ہے، ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتا ہے وہ، یعنی وہ جو لاوا جب نکلتا ہے اس میں سے جب پھیلتا ہے تو یہ صورت بنتی ہے اس کی۔ تو اسی طرح سے یا پھر پگھلی ہوئی دھات، یعنی اس کا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کے پیپ اور لہو، یعنی ہر اعتبار سے گویا کہیے کہ ناقابل برداشت چیزیں، خرابی کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے بھی اور کراہیت کے اعتبار سے بھی، یعنی کراہیت کا عالم دیکھیں آپ کہ پیپ اور لہو، یعنی یہ کیفیت جو ہے، یعنی زخموں کا دھون، یہ اور مقامات پر اس طرح کے الفاظ بھی سامنے آتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ ایسا پانی کیسے پیے گا انسان، ایسی چیز کو، اگر پانی میں کوئی چیز گر جائے تو پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پانی میں تو کچرا ہے، پانی کے اندر تو بو آ رہی ہے، پانی کے اندر تو ذرا سی یہ چیز ایسا کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو پانی کی جگہ ایسی چیز جس کا معاملہ یہ پیاس کی شدت کا معاملہ ہوگا کہ انسان اسے پی جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان کا منہ بھون ڈالے گا، تو منہ کا بھون جب پیے گا تب بھونے گا نا، یعنی اتنی سی گرمی ہے کہ منہ کے قریب لے گئے تو جو ہے کہ یہ منہ ابل پڑا، منہ بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز، بئس الشراب، بئس الشراب، بدترین پینے کی چیز، وساعت مرتفقہ، اور بہت ہی بری آرام گاہ۔ تو یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے۔ یہ کس کے حصے میں آ رہی ہے کہ جو اللہ کو کا انکار کر دے، جو اللہ کے بات مانے، اللہ پر ایمان لانے اور اس کی بات ماننے سے انکار کر دے، جو اللہ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان اور باغی بن جائے اور طاغوت بن جائے یا طاغوت کا ساتھی بن جائے، تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی بات بتا رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ یہ تصویر بھی ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ ایک طرف یہ کیفیت ہے انسان کے لیے جو کہا ہے نا کہ انذار اور تبشیر، یعنی ایک طرف خبردار کرنا، ڈرانا، دوسری طرف خوشخبری سنانا، یعنی انسان کے لیے یا تو یہ مقام ہے یا یہ مقام ہے۔ سورہ حدید میں اللہ رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں کہ آخرت میں یا تو اللہ کی رضا ہے یعنی جنت، یا پھر جہنم ہے، دونوں میں سے ایک چیز انسان کا مقدر بن جائے گی۔ تو بتایا کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف صورتحال کیا ہے کہ ایمان لانے اور اپنے صالح کرنے والوں کا اجر جو ہے مارا نہیں جائے گا، ضائع ولا نضيع اجر من احسن عملا، جو احسن عمل کریں گے ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے پھر ابھی پیچھے پڑھا تھا نا اپنے سورہ کہف کا آغاز میں بات آ گئی تھی، کل جو بات تھی کہ یہ جو دنیا میں اللہ نے بتایا کہ یہ سب کیا ہے، آزمائش ہے، اور یہاں آزمائش کس بات کی ہو رہی ہے؟ کون اچھا عمل کرتا ہے، احسن عملا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی بات کہتے ہیں ولا نضيع اجر من احسن عملا، کہ جو احسن عمل کرے گا اس کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ تو مستقل مطالبہ ہے کہ احسن عمل کیا جائے، یعنی آدمی احسن عمل کے لیے تیار ہو۔ ہم تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جیسا ہے تیسا ہے، بس کل چلتا رہے، اچھا کام کو کرنا اور اچھے طریقے سے کرنا، عمدہ طریقے سے کرنا، اس طرف تو توجہ ہی نہیں جاتی ہے، بس چلو جتنا ہو گیا، کم سے کم اتنا تو ہو رہا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ برے کے مقابلے میں اچھا بہرحال اچھا ہی رہے گا، برے کے مقابلے میں اچھا ہی رہے گا، لیکن احسن کا لفظ استعمال کیا زیادہ،
تو اچھا کام اچھے طریقے سے کیا جائے. جیسے نماز چھوڑنا برا کام ہے، نماز ادا کرنا اچھا کام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہم کیا جانتے ہیں کہ اس کو اور اچھے طریقے سے کیا جائے. اچھا کام ہے لیکن اچھے طریقے سے کیا جائے تو ظاہر سی بات اس کا اجر بڑھے گا، اس کا اجر ملے گا. اور اگر اس اچھے کام کو برے طریقے سے کیا جائے تو یہ بھی حدیث میں آ جاتی ہے نا بات کہ اللہ تعالیٰ اسے جیسے میلے کپڑے کو لپیٹ کے اسے منہ میں مار دینا، فویل للمصلین، یہ بات آتی ہے نا ہمارے سامنے. تو یہ بات اس اعتبار سے بھی کہ اچھے کام کو برے طریقے سے بھی کیا جائے گا تو بھی وہ نقصان پہنچائے گا، یعنی اس کا فائدے یا تو اس طرح حاصل نہیں ہوگے جتنے ہونے چاہیے، یا یہ کہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ جو اچھا احسن عمل کریں گے ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم الثواب وحسنت مرتفقا، فرمایا ان کے لیے سدا بہار جنتیں. کن کے لیے؟ یعنی جو احسن عمل کرنے والے ان کی بات ہو رہی ہے، ایمان لا کر نیک عمل کریں، اور ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. یہ جنت کی ایک تصویر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جنت میں یہ ان کا جو استقبال، ان کی تواضع اور ان کے لیے جو اللہ نے انتظام کیا ہے. یہ بات تو بار بار آتی ہے کہ ایسے باغات ہوں گے، جنت یعنی باغ کی بات ہے، ایسے باغات ہیں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ اس کے ساتھ اب وہاں جو ان کا جو رہن سہن ہے، جس طریقے سے انہیں وہاں پر رکھا جائے گا، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں سونوں کے کنگنوں سے وہ آراستہ کیے جائیں گے. اب اس سونے کے کنگن، بھیا تو کوئی کنگن پہنتا ہی نہیں، آدمی کب پہنتے ہیں کنگن؟ یعنی عام طور پر تو ہمارے پاس تو یہ رواج نہیں ہے کہ کنگن پہنے جائیں. تو یہ، اور اگر کوئی پہنے تو اچھا بھی دن معلوم ہوگا اس معاملے میں، اس اعتبار سے. لیکن اگر ہم اسے الگ سے دیکھیں، اللہ جو مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ عام طور پر یہ جو ہمارا وہ ہے اس میں بھی اور ویسے بھی کہ بادشاہ جو ہیں، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سونے کے کنگن پہنتے، سونے کی بڑی بڑی مالائیں ڈالتے، یعنی وہ ان کا اس کا اظہار تھا، مال کا، دولت کا، اور اس اعتبار سے گویا کہیے کہ زینت کا اظہار ہے. اور وقت اور حالات کے تحت چیزیں تبدیل بھی ہوتی ہیں، یعنی کیفیات بدلتی بھی ہیں. یعنی وہاں کے معاملے میں جیسے دنیا میں تو سونا مرد کے لیے حرام ہے، دنیا میں تو مرد سونا پہن ہی نہیں سکتا، یعنی سونے کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا، سونے کی گھڑی کی چین، گھڑی پہنتے ہیں نا، یہ اگر سونے کی ہو چین اس کی تو یہ نہیں پہن سکتے ہم. اس کے لیے کوئی بھی سونے کا بٹن ہے نہیں لگا سکتے، یعنی سونا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس اعتبار سے بتا دیا. لیکن جنت کے اندر کیا بات بتائی؟ وہاں یوں نہیں ملے گا، اس لیے کہ نوعیت بدل جائے گی، نوعیت بدل جائے گی. یہاں کی نوعیت کچھ اور ہے، وہاں کی نوعیت کچھ اور ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو دارالعمل ہے وہ دارالعمل ہے، جو دارالجزا ہے وہ دارالجزا ہے. اگر آدمی کہے، یعنی جسے آپ نے بتایا کہ بھئی کام کا یہ وقت ہے، کام کے وقت میں کام کرنا ہے، آرام کے وقت میں آرام کرنا ہے. اگر کوئی کام کے وقت میں آرام کرنا شروع کر دے، کیا کہیں گے اسے؟ بھائی یہ تو کام کی جگہ ہی ہے، یہ آرام کی جگہ ہی ہے، یہ تم نے عیش و آرام کا، آسائشوں کا اور یہ تفریحات کا اور یہ سب چیز، یہ تو اس کی جگہ نہیں ہے. اور اگر اس طرح کرو گے تو کام ہی نہیں کر سکو گے. یعنی اگر کوئی اپنے مزدور جو ہے مزدوری کی جگہ پر اپنا بستر بھی لگا لے اور کبھی کبھی اس پہ لیٹا کرے، بھائی تم کام کرو گے، کیسے کام کرو گے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو جو ہے مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کے ذمہ کام لگائیں. یہ تو مشقت کی زندگی ہے، سے محنت کرنی ہے. اور یہاں پر جو ہے حق و باطل کے مار کے بپا ہوں گے، یہاں یہ ان چکر میں پڑ گیا تو کیا کرے گا یہ کام؟ ہاں جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں ایسا ایسا دیں گے، ایسی آسائشیں دیں گے، ایسی تمہیں چیزیں دیں گے. وہاں کے حالات بھی بدلے ہوئے ہوں گے، معاملات بھی بدلے ہوئے ہوں گے، وہاں کے قوانین بھی بدلے ہوئے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے. تو اللہ نے یہاں، اور انسان کی نفسیات کا معاملہ بھی ہے، انسان کی ضروریات کا معاملہ بھی ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اللہ نے سمجھا کہ نہیں ہے ٹھیک تو نہیں ہے ٹھیک. آپ دیکھیے اس کی ایک اور مثال سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. جس طرح سے آپ ایک شیرخوار بچہ ہے، اس کی خوراک ہے، ایک بڑا بچہ ہے اس کی خوراک ہے، ایک جوان آدمی ہے اس کی خوراک ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ جوان آدمی کی خوراک جو ہے شیرخوار بچے کو کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر
سی بات ہے کہ وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کے لیے نقصان دہ وہ چیز ہے. اور اسی طرح تو اس میں اب یہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی خوراک اور ہے یہ بھی خوراک، تو دونوں کے اعتبار سے وقت اور اس کی مناسبت سے یہ چیزیں اس کے لیے مفید ہیں یا مضر ہیں. اب ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ اس کے جو چیزیں استعمال کرتا ہے وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ایک جوان آدمی جب استعمال کرتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ سب اللہ جانتے ہیں کب کیا چیز کس طرح کرنی ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے سونا بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں بنایا سونا. یعنی لوہا بھی اللہ نے بنایا، سونا بھی اللہ نے بنایا، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے. اور اس معاملے میں جب سونا عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد کیوں نہیں پہن سکتے بھائی؟ عورتیں بھی تو انسان ہیں نا، اللہ کی بندیاں ہیں، ان کے لیے اللہ نے رکھا ہے. تو میدان الگ، کام کا معاملہ اس اعتبار سے تو تمہیں جو ہے مشقت میں، اور تمہیں جو ہے وہ کہیے کہ اس اعتبار سے سخت جان بنانا اور اس طرح سے اس کام کے اندر لگانا، تو ان چکروں میں عورتوں کی طرح زیور پہن کے بیٹھو گے. لیکن وہاں پر بات جو ہو رہی ہے وہ دوسرے انداز سے ہو رہی ہے، وہاں کیفیات بدل گئی ہیں، وہاں حالات بدل گئے ہیں، وہاں معاملات اس طرح سے دوسرے ہیں. تو یہ بات بتائی اس ماحول کے اندر بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے یہ چیز جو ہے اتنی بڑی زیادہ اس کی بات نہیں ہے. حالانکہ منظر کے اعتبار سے ہم کہیں گے بہت ہی اچھا ہوگا کہ جہاں ایسے باغات ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے، خوش منظر ہے یہ. لیکن ہمیں کوئی زیادہ احساس نہیں ہوتا اس معاملے میں. پانی کی فراوانی ہے، پانی کی فراوانی ہے، اس لیے ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن جب پانی بہت مشقت سے ملتا تھا، جہاں پانی دستیاب نہیں تھا، ان کے لیے تو بڑی نعمت کی بات تھی، ان کے لیے بڑی نعمت کی بات تھی. ہارون رشید کا قصہ ہے، یہ مامون کا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک شخص جو ہے آیا یہ ملنے کے لیے. بادشاہ مل لیا کرتے تھے اس زمانے میں، خلفاء بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ ان کے پاس آیا اور اپنے ساتھ جو ہے ایک مٹکے میں پانی اپنے لیے بڑا میٹھا بڑا ٹھنڈا، یعنی میٹھے سے مراد کون سا میٹھا، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اچھا پانی جو ہے. تو پانی لے کر وہ آیا ہے ان کے پاس، یہ تحفے میں بادشاہ سلامت کو پیش کرنا ہے، یعنی خلیفہ وقت کو پیش کرنا ہے. یہ تحفے کے اندر یہ مٹکا جو ہے پانی کا بھر کے لے کر آ رہے ہیں. اور جب پانی کا مٹکا لے کر آئے، بادشاہ کے پاس آئے، اس نے قبول کیا ہے اور انعام و کرام سے بھی نوازا ہے. انعام و کرام دے کے پھر کہا کہ اب اسے جا رہا رخصت کرنے، باہر چھوڑنا ہے اسے، ذرا دجلہ کی طرف سے لے کے جانا ہے اسے. دجلہ و فرات جو تھے ذرا وہ بھی دکھاتے ہوئے تب کہ اسے اندازہ ہو جائے یہ تو ظاہر اس نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں. اس کے نزدیک کیا اتنی اہمیت ایک مٹکے پانی کی کہ بادشاہ کو تحفتاً لا کے پیش کر رہا ہے. تو اس ماحول کا آدمی جب یہ دیکھے دجلہ و فرات کو تو کیا کیفیت ہوگی اس کی. یعنی اس معاملے میں تو یہ عرب کے جو لوگ تھے جہاں پانی اس طرح سے کمیاب ہے، جہاں پانی جس طرح موجود نہیں ہے، وہاں انہیں ایسے باغات کا تصور دیا جائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو اب ہم سوچیں کہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ تو ان کے لیے بات ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے. اس لیے کہا نا کہ یہ جو تم چاہو گے وہ تمہارا مقدر بنے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ہمارے کیفیات بدلی ہوئی ہیں، ہمارے کہیے کہ خواہشات بدلی ہوئی ہیں، اب اس کے مطابق ملے گا. تو جس کو جیسی چیز ہے ویسی ملے گی اللہ. تو اسی طرح سے یہ بادشاہوں کے جو معاملہ اس وقت دیکھتے تھے لوگ تو کنگن پہننا، تو اس معاملے میں اسی اعتبار سے یہ بات ہے. تو اس وقت کہا جا رہا ہے ابھی جو ہم نے کام کیا وہ کام کرو، سب کچھ دیں گے تمہیں اس اعتبار سے. تو یہ اطلس و باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے یہ سب کپڑے، یہ سب اسی حوالے سے کہ یہ وہ کہیے کہ بڑے اس کے شمار کیے جاتے تھے، بڑی نعمتوں میں ان کا شمار ہو رہا، بڑی چیزیں ہیں صاحب، یہ بڑا اس کا مرتبہ. تو کہا یہ چیزیں وہاں تمہیں ملیں گی، وہاں تمہارے حصے میں آئیں گی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات اس طرح کی نہیں ہے بھائی یہاں آرام تھی وہاں حلال کیوں ہو جائے گی. ہے تو یہی بات ہے کہ یہاں اس کی ضرورت اللہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تمہارے لیے کیا چیز ٹھیک ہے، کیا چیز ٹھیک نہیں ہے، کیا چیز تمہارے لیے مضر ہے، کیا چیز تمہارے لیے مفید ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کو اس کا تعین کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اس طرح بتا کے پھر کہا اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. یعنی وہی جیسے کہتے ہیں نا کہ تخت پر بیٹھنا، اونچی مسندیں، یعنی وہی بادشاہوں کا تصور پیش کیا نا اس طرح، جیسے ان کے لباس، ان کے سارے یہ آرائش کی چیزیں ایسی، ان کی مسندیں، ان مسندوں پر اس طرح بیٹھیں گے، یعنی شان ہوگی ان کی. یہ تو یہ اللہ ایک تصور پیش کر رہے ہیں کہ بہترین ادر و اعلیٰ درجے کی جائے قیام کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا عمل صالح کریں. یہ دنیا کے سردار، ان کی یہ بات تو وہاں سے چلی تھی نا، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی سرداریاں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین جب ان لوگوں کو جو بڑے تمہارے نزدیک جو کہیے کہ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ تم بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یعنی بڑے مفلوق الحال لوگ ہیں بظاہر، یعنی ان کی کیفیت یہ، لیکن جب انہیں وہ مرتبہ ملے گا
تو تم دیکھتے رہ جاؤ گے کیا مرتبہ انہیں ملے گا. یعنی دنیا کی بادشاہت ہیچ ہے اس کے سامنے، یعنی کوئی چیز اس کے مقابل نہیں ہے. تو یہ انہیں ملنے والا، یہ وہ جنت کے باسی ہیں، یہ وہ بادشاہ ہے بننے والے وہاں پر جو انہیں سلطنت ملنے والی ہے. وہاں پر کیسی جنتیں ملیں گی، کتنی بڑی بڑی کتنی وسیع جنتیں ملیں گی، تمہیں تو اندازہ ہی نہیں ہے. تم ان کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو کہ یہ تمہیں ایسے نظر آ رہے ہیں، تو ان کا مقدر یہ بننے والا ہے. ہاں اگر تم بھی ادھر آ جاؤ تو تمہیں مل جائے گا سبھی کچھ، اور نہیں تو جہنم تمہارے لیے آج کی تمہاری مسند کل جہنم میں جا کے کیا نتیجہ نکلے گا. تو یہ اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس اصل قدر و قیمت جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی ہے. تو جو دنیا میں بھی ایمان اور عمل صالح اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے اور اس کی قدر و منزلت بڑھاتے ہیں. اور یہ بات ہمارے سامنے کہ صحابہ کی قدر و منزلت بڑھتی چلی گئی اور ان لوگوں کی کوئی قدر نہ رہی، کوئی سب کچھ بے قدرے ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا ان کا. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.